السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ طارق استاد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی یہ ویڈیو میں محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے بنانا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے یہ مہینہ گزارنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ دونوں مہینوں کے اندر قربانی ہمارے سامنے ہے، صرف اور صرف قربانی۔ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل سب لوگوں نے قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے اور شہید ہوئے اسلام کے خاطر، لیکن ظلم کے آگے انہوں نے گردن نہیں جھکائی، ظلم کے آگے جھکے نہیں۔ تو ہمیں کیا اس سے سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے نفس کے آگے جھکنا نہیں ہے، ہمیں اپنے نفس کا کہنا نہیں ماننا، ہمیں مقابلہ کرنا ہے اپنے نفس سے اور ظالم سے مقابلہ کرنا ہے۔ ظالم کے آگے کبھی ہم نے اپنی گردن کو نہیں جھکانا، ظالم کے ظلم کو سہنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ تو ہم یہ ابھی عہد کریں، اس ویڈیو میں ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ بری بات کو مطلب ایک یہ درجے بتائیں اس حدیث شریف کے اندر کہ اگر کوئی بھی بات ہو ایسی کہ اگر آپ اختیار رکھتے ہو کہ اس کو ہاتھ سے روک سکو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے منع کر سکتے ہو تو اس برائی کو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانو۔ لیکن دل میں برا جاننا یہ ایمان کا بہت ہی کم تر درجہ ہے، اور دل میں برا جاننا بھی اس طریقے سے وہ پریشانی، وہ اضطراب کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے کہ جیسے اللہ نہ کرے ہمارے گھر کا بچہ کوئی کھو جاتا ہے نا اور ہم پریشان ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم پریشان ہو کہ یہ برائی کس طریقے سے ہو رہی ہے اور میں کس طریقے سے اس زمین کے اوپر زندہ ہوں اور یہ برائی ہو رہی ہے، ایسے اس کو دل میں برا جانو۔ تو امید ہے اگر کوئی ایسے برا جانے گا تو وہ لازمی اس کے اگینسٹ کچھ کرے گا بھی، یا تو ہاتھ سے روکے گا یا زبان سے منع کرے گا، اور یہی ہمیں محرم الحرام نے سبق دیا ہے۔ اور ذوالحجہ اس کے اندر بھی دیکھا ہم نے قربانی کا سبق ہمارے سامنے ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا کہنا مانا تھا اور ان کے بیٹے نے ان کا کہنا مانا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے محرم الحرام کا۔ اور ایک چیز میں آپ لوگ کو اور بتانا چاہوں گا، کہتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے، مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے، اگر میں غلط ہوں تو کائنڈلی مجھے معاف کریے گا اور میری اصلاح ضرور کریے گا کمنٹ سیکشن میں آ کر۔ جو بھی 10 محرم الحرام کے دن فراغ دلی سے خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ ایسا میں نے شاید پڑھا تھا، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا ضرور۔ تو یہ محرم الحرام ہمارے لیے بہت اچھا بنے۔ 9-10 تاریخ کا روزہ رکھیں، اگر 9-10 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 یا 11 کا روزہ رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ جتنی میری خطائیں، جتنی میری کوتاہیاں ہیں، جتنی میرے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگر میرا یہ پیغام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو، طارق استاد کا یہ پیغام اگر اچھا لگا ہو تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔